السلام علیکم، بولیز خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل اشرف۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال میں ایران کا پاکستان پر اعتماد برقرار ہے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ہمارا ثالث پاکستان ہے۔ امید ظاہر کی کہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے، تاہم اس کی فوری توقع نہ کی جائے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال میں ایران کا پاکستان پر اعتماد برقرار ہے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ہمارا ثالث پاکستان ہے۔ امید ظاہر کی کہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے، تاہم اس کی فوری توقع نہ کی جائے۔ پاکستان ہی ثالث ہے، بھرپور ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی ایک بار پھر پاکستانی امن کوششوں کے معترف۔ کہا بہت ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ انٹرویو میں کہا امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں فوری نتائج کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ایسی توقع حقیقت پسندانہ نہیں ہوتی۔ اسماعیل بقائی نے کہا مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ ہوتا ہے تو باضابطہ طور پر سب کو مطلع کریں گے۔ اپیل کی مذاکرات سے متعلق مخالفین کے بیانات، ٹویٹس پر اعتبار نہ کریں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران پر حملہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اس وقت ایران کی حالت خستہ ہے، ان کی قیادت ختم کی جا چکی ہے۔ امریکی صدر نے وینزویلا حملے سے ایران جنگ تک کا سفر شاندار قرار دیا۔ کہا وینزویلا اب پہلے سے زیادہ تیل نکال رہا ہے۔ Should have been done long before I came along, but they are in very bad shape, and they've got nothing including leadership. I mean, their leaders are gone. Now they have a whole new. Their first string leaders are gone. Their second string leaders are gone. Now we're dealing with their third string, but we'll see what happens. Venezuela, and where we're doing great, we're getting along with them great. We're working very closely with them. They're doing more oil now than they've done in many decades, actually. ادھر ایرانی صدر نے بحری ناکہ بندی فوجی کارروائیوں کا تسلسل قرار دے دی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ ایران نے صبر و تحمل اور مفاہمت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ان اقدامات کو ایک خود مختار ملک کے خلاف جارحیت حد سمجھا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا ایران کے صبر کو بھی دیکھ چکی ہے، مگر یہ جابرانہ رویہ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے 60 روز بعد پاکستان اور ایران کے درمیان فضائی سفر بحال ہو چکا ہے۔ 26 فروری کے بعد گزشتہ روز تہران سے ایران کی مہان ایئر لائن کی کمرشل پرواز مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ اس روٹ پر مہان ایئر کی اگلی پرواز 7 مئی کو طے ہوگی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ جنگ بندی کے باوجود بھی اسرائیل نے لبنان پر جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے۔ صہیونی فوج نے مزید 9 افراد کو شہید کر دیا۔ شہداء میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی حملے میں 23 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ نے اسرائیل پر جوابی وار کیا ہے۔ بنت جبیل میں تعینات فوجیوں پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ڈرون حملے میں 2 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ تجاوزات کے خلاف ایکشن، ریاست متحرک۔ شارع دستور پر واقع عمارت سے متعلق خبروں پر حکومت سنجیدہ ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس کہا 2005 سے شروع ہونے والے معاملے میں 2 دہائیوں تک ریاست اپنی ریٹ قائم نہ کر سکی۔ اب ناجائز قبضوں اور تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جا رہی ہے۔ جس کمپنی نے عمارت لیز پر لی وہ اثر و رسوخ کے باعث قابض رہی۔ اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس کے دل میں واقع ہے، جسے عرف عام میں 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کہا جاتا ہے۔ یہ کھیل 2005 سے شروع ہوا۔ کس طرح 20 سال میں ریاست اپنا رٹ قائم نہیں کر سکی۔ حکومت پاکستان نے اور ریاست نے اپنے اس فیصلے کو عملی طور پہ دہرایا ہے کہ پاکستان میں کہیں بھی کوئی ناجائز قبضہ ہو، ناجائز تجاوزات ہوں، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ اور اس طرح کچھ ایسے لوگ اور خصوصاً وہ کمپنی جس نے اس کی لیز لی، وہ اپنے وسائل اور تعلقات کی وجہ سے کس طرح اس پر قابض رہی، کس طرح اس نے لیز کی۔
اہم خبر یہ بھی ہے کہ ملک ریاض کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ احتساب عدالت نے تاحیات ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ ملک ریاض کے علاوہ دیگر ملزمان کے دائمی وارنٹ بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اس کارروائی کے بعد ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے۔ نیب ریفرنس میں بڑی پیش رفت، ملک ریاض اور ساتھیوں کے خلاف احتساب عدالت نے بڑا ایکشن لے لیا۔ ملک ریاض، ان کے ساتھزادے احمد علی ریاض اور زین ملک سمیت دیگر ملزمان کے تاحیات ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ملک ریاض کے علاوہ شاہد محمود قریشی، وسیم رفت اور احمد بخش ناریجو کے لیے بھی دائمی وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، جبکہ فیصل سرور قریشی، ثاقب سومرو اور وقاص رفت کی گرفتاری کے لیے بھی عدالتی حکم نامے جاری کیے گئے ہیں۔ عدالت نے تمام ملزمان کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے فوری گرفتاری کا حکم دیا۔ احتساب عدالت نے واضح کیا ہے کہ تمام وارنٹس تاحیات اور ناقابل ضمانت ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان احکامات کے بعد نیب کی ٹیم نے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ چین کے شہر ثانیہ میں پاکستانی اور چینی اداروں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی۔ دونوں ممالک میں تعمیراتی مشینری، صحت، حیوانیات، میڈیکل ٹیکنالوجی سے متعلق معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر 75 سالہ تعلقات اور پاک چین دوستی پر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور اہم واقعات کا بھرپور احاطہ کیا گیا۔ اور اب لیبر ڈے کا ذکر کریں گے۔ محنت کشوں کے عالمی دن پر اہم شخصیات کی جانب سے خاص پیغامات جاری کیے گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر قومی رہنماؤں نے محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ دہرایا ہے۔ معیشت کا پہیہ چلانے میں مزدور کی محنت کا اعتراف۔ قومی قیادت نے محنت کشوں کے حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ یوم مزدور پر خصوصی پیغام میں صدر آصف زرداری نے کہا، منصفانہ اجرت، باوقار حالات کار ہر مزدور کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے شکاگو کے مزدوروں کی جد و جہد کو انسانی وقار کی علامت قرار دیا۔ کہا 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے آرام اور 8 گھنٹے ذاتی وقت کا اصول آج بھی انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، محنت کش قومی ترقی کی اصل طاقت ہیں۔ سرکاری ادارے مزدوروں اور ان کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا، محنت کش کسی بھی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کی فلاح کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا، مزدور طبقہ معیشت کی بنیاد ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ان کے حقوق کی آواز رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے محنت کشوں کے لیے فلاحی منصوبوں، صحت کی سہولیات اور رہائش کی فراہمی کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ دوسری جانب مشال ملک نے مقبوضہ کشمیر کے مزدوروں بول نیوز جعفر بن یار سے۔ جعفر بتائیے گا۔ دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ اس دن کو مزدوروں کے نام کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیں آج ہے تو 1 مئی، لیکن مزدور پھر آج مزدوری کے لیے نکلے ہوئے ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، اپنے گھریلو معاملات کو چلا سکے۔ میں اس وقت لاہور کی ایک سڑک پر موجود ہوں۔ آج 1 مئی کو چھٹی والے دن کچھ مزدور میرے ساتھ ہیں موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج تو 1 مئی ہے، تو آج تو چھٹی ہے لیکن آپ پھر باہر نکلے ہوئے ہیں۔ جی سر 1 مئی ہے، مگر 1 مئی والے دن مجھے بتائیں نا کہ یہاں تو حکومت نے آگے ہمیں پیسے دے دینے ہیں کہ یہ پیسے پکڑیں اور آپ چھٹی کریں، ریسٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ہم نے کرنا ہے اور ہم نے کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ مزدور بندے ہیں، کریں گے تو کھائیں گے، نہ کریں گے تو گھر میں آٹا بھی نہیں ہوگا۔ کہ ہوٹل میں بڑے بڑے جو ہے ہالوں میں سیمینار منعقد کروا دیے، لیکن مزدور کی اصل معنوں میں بات کوئی نہیں کرتا۔ آج 1 مئی ہے، مزدوروں کا عالمی دن ہے، چھٹی کا دن ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آج پھر مزدوری کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔